بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج پاکستان کا آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ آج ستمبر کی 2 تاریخ ہے 2024 کی۔ ایک بیسک جو ایک تضاد پایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، جو کہ ایک اس میں نظریاتی تضاد میں کہوں گا کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے، ملک کو چلانے والے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور جو نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی سیاسی اور جو پولیٹیکل فرکشن ہے، جو تناؤ ہے ملک میں، اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جا سکتا ہے، مین اس کا یہ بات ہے۔ دیکھیں، ملکوں کا نظام جو تھا یہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے بادشاہ چلاتے تھے، اور بادشاہ وہ ہوتے تھے جن کے پاس فوج ہوتی تھی جو کہ ایک مخالف فوج کو اوور پاور کرتے تھے، فتح حاصل کرتے تھے، ایک ملک پہ قبضہ کرتے تھے، پھر ملک چلانے کا ان کا حق تسلیم ہو جاتا تھا، اور تمام لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کی اوبے کرتے تھے، ان کے آرڈرز کو۔ لیکن اگر میں کہوں تو بادشاہ اچھے برے ہوتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بادشاہ اپنے ملک کو تباہ کرے۔ ہاں، ان کی پرفارمنس ایسی ضرور ہوتی تھی، کوئی یعنی کہ 10% کہہ لیں، میجارٹی جو تھی وہ اپنے ملک کو بہتر کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد فوج مین آ گئی، فوجی جرنیل تھے جیسے آپ کا سکندر اعظم، امیر تیمور، چنگیز خان، پھر انڈیا میں بابر آ گیا، محمود غزنوی نے جب حملہ کیا سومناتھ پہ، تو یہ لوگ تھے یہ۔ لیکن ان میں سوائے بابر کے باقی آتے تھے، وہ فتح کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، خزانہ لیتے تھے، اور جو مفتوح علاقہ ہے اس کو کسی کے سپرد کرتے تھے اور واپس اپنے وطن کو چلے جاتے تھے۔ وہ وہاں پہ کوئی حکومت نہیں چلاتے تھے۔ یہ صدیوں سے چلتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی مدینہ میں، تو وہ ایک بڑی اس کا سمپل تھی، وہ انصاف پہ مبنی تھی، ہیومن ڈگنیٹی پہ مبنی تھی، ایک غریب کو اپ لفٹ کرنے پہ تھی، اور ایک انصاف تھا اجتماعی طور پہ، جس میں یہودیوں کو بھی اور جو بھی لوگ مدینہ میں رہتے تھے سب کو انصاف ملتا تھا، جب تک وہ اوبے کرتے رہے اسٹیٹ کو۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک چلانا ہے، یہ ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آج کل جو ہمارا سیاسی نظام ہے، جب جمہوریت آئی تو ہر قسم کا چلاک آدمی جو ہے وہ پالیٹکس میں چلے گئے، انہوں نے پالیٹکس کو کاروبار بنا دیا، جب کہ یہ ملک جو چلایا گیا ہے، دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک جو ہمارے ہیں آخری نبی زمان، تو یہ سارے لوگ نبی تھے خدا کے، انہوں نے ملک چلائے۔ ملک چلانا ایک اچھے بندے کا کام ہے، نیک بندے کا کام ہے، اچھی سوچ، اچھے قوانین، جائز اور ناجائز کی تمیز، یہ ملک ہے۔ رائٹ اور رانگ کا کنسیپٹ، یہ چلانا ملک ہے۔ یہ فوجی حالتیں نہیں، بعد میں جو آپ کے فلاسفر تھے یونانی، خاص طور پہ ارسطو تھا، افلاطون تھا، ان کی جو فلاسفی تھی وہ یہ تھی کہ نہیں، یہ عوام کی حکومت ہوگی، ایک جمہوری نظام ہو، عوام کے لیے ہو، عوام کی بہتری کے لیے ہو۔ تو انہوں نے فوج کو اور جمہوری ادارے کو علیحدہ کر دیا۔ برطانیہ میں جو اسٹرگل چلی کراؤن ویل کی، اور قسم کو ہٹایا گیا، کنگ کو ہٹایا گیا، اور جمہوریت نے آہستہ آہستہ وہ اسپیس وہاں پہ لی۔ یہ آج سے 200 سال 300 سال پرانا 200 سال پرانا کنسیپٹ ہے۔ اب اس جمہوریت کو لے کے ہم پاکستان میں بھی آ گئے، ہم نے کہا جی ہم بھی جمہوری بنتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بادشاہ تو ہے کوئی نہ، بادشاہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا، وہ چلا گیا مغل بادشاہ، اور ہندوستان نے اپنا نظام چلا لیا جمہوری بنیادوں پہ۔ ہمارا بادشاہ ہے کوئی نہ۔ یا تو یہ ہو جائے کہ کسی ایک فیملی کو بادشاہ ہم مان لیں، تو وہ پھر چلاتا رہے، اس کے بچے چلاتے رہے، جیسے بھی چلاتے ہیں ہم مان جائیں گے۔ اگر آپ نے جمہوریت رکھنی ہے جو کہ ارسطو کا، افلاطون کا، تو اس میں سب سے جو مین ایمفسس ہے ان کی فلاسفی کا، وہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے، جو ڈاؤن ٹراڈن ہیں، ان کو اپ لفٹ کرنا ہے۔ جیسے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی، اور موجودہ دور میں تھوڑی بہت عمران خان کا سٹائل جو تھا وہ ایک پرو پیپل تھا، کہ وہ ہر آدمی کو کہتا تھا کہ بجٹ کے سے اس کو فائدہ ملے۔ اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، فوج جو ہے اس کو ذرا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کے میں جو فوج کا رول ہے، یا کسی ملک میں بھی جو فوج کا رول ہے،
دیکھیے باقی ملک ہیں، انڈیا میں بھی فوج ہے، برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. ان کی فوج اپنا جو سیاسی نظام ہے اس میں معاونت کرتی ہے ان سیاسی پارٹیوں کی اور اس تمام انسٹیٹیوشنز کی جو جمہوریت کو چلا رہے ہیں. یہ وہ ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے. ہماری فوج جو ہے اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا رول کیا ہے. انہوں نے 35 سال تو خود حکومت کی مارشل لا کی شکل میں، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکے. انہی کے دور میں ملک بھی ٹوٹا. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میں اس بحث پہ نہیں پڑتا. ہاں اگر اس کی ذمہ داری مجھے کہا جائے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ 70% فوج پہ آتی ہے اور 30% ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے پولیٹیشین پہ آتی ہے اور بیوروکریٹس پہ آتی ہے. یہ میں اپنے وثوق سے کہہ رہا ہوں. چلو ہم نے فوج کو معاف کیا، پاکستانیوں نے بڑا دل دکھایا، ہم نے کہا نہیں ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے. پاکستان یا کوئی ملک بھی ہے اس کی ساورنٹی فوج کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب فوج کو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ خود حکومت نہیں کر سکے، وہ فیل ہوئے اور وہ عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوئی، پاورٹی ہماری بڑی ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں 60% لوگ غریب ہیں. غربت کا مطلب ہے جو $2 ایک دن میں کماتا ہے وہ اس کو غریب کہتا ہے. یہ UNO کی ڈیفینیشن ہے. ابھی فوج نے جو کیا، یہ جو ایک کنٹروورسی چل گئی تھی سیاسی پارٹیوں کی، ایک پارٹی آئی جس کو عمران خان لیڈ کر رہا تھا. وہ پارٹی عمران خان کو بہت بڑا پولیٹیشین یا بڑا ایکسپیرینس پولیٹیشین نہیں تھا، لیکن اس کی لائن صحیح تھی کیونکہ وہ ایک کرکٹ کا کھلاڑی تھا. وہ جو کہتے ہیں نا لائن اینڈ لینتھ بالر تھا. اس کی سوچ کا انداز صحیح ہے. وہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کا بہتری ہو، ملک صحیح ایک اسلامک پرنسپل کے مطابق چلے. اب اس کو چلانے کے لیے جو کام کرنے پڑتے تھے وہ شاید وہ نہیں کر سکا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب جو باقی لوگ تھے، جو بڑی پارٹیاں ہیں ہماری اس وقت پولیٹیکل پارٹیز، ان کی کرپشن کو سمجھنے کے لیے، ان کی مس مینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ IPP کا جو ایک اسکینڈل ہے جو پاکستان کی اکانومی کو ختم کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. جب تک IPPs رہیں گے پاکستان کی اکانومی کھڑی نہیں ہو سکتی. اس کو اگر پڑھ لیں سمجھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس حد تک یہ سیاسی پارٹیاں اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور ملک کا نظام چلانا چاہتی ہیں. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ لوٹ مار ہے. جو پبلک منی ہے، جو ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو وہ ٹیکنیکل طریقے سے اس کی لوٹ مار کرتے ہیں. اس بات کے وہ ماسٹر ہیں. اب اس چیز کو روکنا تھا فوج نے. جنرل مشرف نے اس چیز کو سمجھا. جنرل مشرف نے نیب بنائی. جنرل مشرف کے پہلے جو 2-3 سال تھے نیب کا ڈر تھا اور اس کا اثر بھی ہوا، فرق بھی ہوا. لیکن اب جو ہے نیب وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور جو موجودہ فوج ہے ہماری، اس فوج کو یہ مس لیڈ کر رہی ہیں سیاسی پارٹیز، یا اس فوج کو پتہ نہیں ہے اپنے رول کا. ان کے دیکھیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے تمام جو سول سروس ہے اور جو تمام ادارے ہیں، میں سول سرونٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج میں R&D ہوتی ہے یا جو ان کے ادارے ہیں یا ان کی ٹریننگ ہے وہ سول سروس سے کئی گنا بہتر ہے. ان میں ڈسپلن ہے. وہ ایک اس کو چینج کرتے ہیں مائنڈ کو، اپنے سپاہی کے مائنڈ کو، اپنے افسر کے مائنڈ کو، اس کو وہ فوجی ماحول کے مطابق ڈھال دیتے ہیں. اب فوج اس وقت جو رول فوج کا ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ایک سائڈ پہ فوج بیٹھی ہے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ نہ آئین کو مانتی ہیں. خود آئین بنایا پیپلز پارٹی نے، وہ بھی شامل ہے، میری پارٹی ہے. تو یہ ملک میں تھرو ہک اور کروک کسی قیمت میں بھی وہ چاہتی ہیں کہ جو پارٹی الیکشن جیت سکتی ہے وہ اس کو نہیں آنے دینا، ہم نے حکومت کرنی ہے. اس کے لیے انہوں نے رستہ ڈھونڈا کہ فوج کو پلیز کرو، فوج کو مینیج کرو، فوج کی تابعداری کرو اور ملک چلاؤ. لیکن ملک تو جیسے چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. یہ کئی اصول ہوتے ہیں، قدرت کے اصول ہیں، اٹل اصول ہوتے ہیں جو انسان نہیں بدل سکتا. مثلا اگر کوئی بندہ کہ یہ کہے کہ میں سچ اور جھوٹ جو ہے یہ برابر ہے، تو یہ برابر نہیں ہے. سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. موجودہ نظام جو ہے وہ آئین سے بڑا دور چلا گیا ہے. وہ جھوٹ پہ چل رہا ہے، وہ سچ پہ نہیں چل رہا. دیکھیں حکومت کا بنیادی فرض کیا ہے؟ انسان کی، اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور اس کو انصاف کی فراہمی اور ایک ایسا ماحول دینا جس میں وہ کاروبار کر سکے اور ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے. اب جو جج انصاف کرنے لگتا ہے اس کو یہ ریموو کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، مارو اس کو تنگ کر کے.
بھائی جج انسان ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم 100 غلطیاں کرتے ہیں. اگر جو فارمولہ ججوں پہ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ فارمولہ اگر آپ ڈگری چیک کر لیں کسی ایک سیاسی لیڈر کی، تو وہ تو سارے جعلی ڈگریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی فوجی کی کر لیں تو فوجی تو سارے ایف اے پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو بڑی لا تو بڑی دور کی بات ہے. بھائی میرے، یہ پاکستان ہے. آپ جو جج کو انصاف کرتا ہے اس کو غنیمت جانیں. آپ نا انصاف ہونے دیتے ہیں. اب قاضی فیضی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اب لاہور کی چیف جسٹس بھی ڈرا دھمکا کے انہوں نے اپنے اس کلب میں لے آئے ہیں اس کو. یہ اس لیے بیٹھے ہیں یا منظور نظر ہیں کہ یہ ناانصافی کرتے ہیں یہ تینوں. اور جو جج ناانصافی کرے وہ جج نہیں ہے بھائی، وہ تو انصاف کو ختم کر رہا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہے، وہ جج کہاں کہا گیا. تو آپ عوام کی فلاح، اس کی جو بنیادی آئین کی اس کا حق ہے، اس سے دور چلے گئے ہیں. آپ جتنا مرضی کر لیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا اب یہ حکومت فیل ہوگی، یہ جو مرضی کر لے، پاکستان میں غربت بڑھے گی، معاشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ تباہی کی طرف جائے گا. فیصل آباد کے کارخانے بند ہو گئے ہیں، آپ کے بزنس مین بھاگ رہے ہیں، نوجوان ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اور کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور آپ نے کیا بتانا ہے؟ یہ لوگ امیر ہو گئے ہیں. آئی پی پیز کریں نا بند، میں پھر مانوں، میں فوج کی طاقت بھی دیکھوں، میں دیکھوں کتنا کوئی ملک کے ساتھ وفادار، ان سیاستدانوں کی میں طاقت دیکھوں. آج اخبار میں نے پڑھا آج جنگ میں کہ 26 ایسے کارخانے ہیں جو 10 سال نہیں چلے اور 1200 ارب روپے ان کو پیمنٹ ہوئی ہے. اب بتائیں مجھے، یہ ہے جو پیسہ آپ کا سائفن آؤٹ ہو رہا ہے، جو ٹیکس بنی ہے. کس بات کو ٹیکس دیں؟ ہم اس لیے ٹیکس دیں کہ آپ آئی پی پیز کو کھلا دیں. پاکستانی ٹیکس کیوں دیں آپ کو؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. فوج اپنے رول پہ سوچے، بیٹھے. آپ کا رول ملک کی بہتری ہے. آپ کا رول کسی بھی سیاسی حکومت کو چیک کرنا ہے کہ وہ آئین کے مطابق کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر آپ اپنے رول سے ڈیویٹ کریں گے تو بھائی آپ پھر ملک پہ بوجھ ہیں. آپ ملک کی فلاح کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ ملک کی حفاظت کے لیے کام نہیں کر رہے. تو میں یہ جو تھیسس تھا کہ آپ تمام فلاسفر اسلام کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے، جو عوام کا ایک آئین پاکستان ہے، اس کے خلاف کام جو حکومت کر رہی ہے، وہ حکومت کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی نہیں کر سکتی. تو یہ جتنا جلدی ہو سکے اس حکومت کو ختم کرے اور الیکشن اناؤنس کرے. جو پارٹی جیتی ہے، یہ مت سوچے کہ جی ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے. عمران خان جیتا ہے تو عمران خان کو دے حکومت، ان سے وہ بہتر ہے، وہ جیسا بھی ہے ان سے بہت بہتر ہے بھائی. وہ کم از کم لوٹ مار جو آئی پی پیز والا یہ ڈکیتیاں تو نہیں ہونے دے گا. چھوٹے موٹے چلو اس کے بندے جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. ابھی پاکستان ہے، ہر بندہ چور بنا دیا سیاسی نظام نے. یہ چوری روکنے کے لیے بڑے سال لگیں گے، لیکن کم از کم وہ ایک گورنمنٹ کی یہ پالیسی نہیں ہوگی کہ لوٹ مار. تو یہ فوج انیشیٹو لے سکتی ہے. یہ انیشیٹو اور کہیں سے نہیں آئے گا. اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام اٹھے، عوام مرے، بندہ 1000 2000 مرے. بھائی پنجابی عوام تو جناب رنجیت سنگھ کو بھی سلام کرتی تھی، انگریزوں کو سلام کیا. یونینسٹ کی حکومت انہوں نے مانی، قائد اعظم کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، جواہر لال نہرو کو لفٹ نہیں کرائی. یہ وہ پنجابی ہیں. ان سے جلوس کہاں یہ بیچارے نکالے؟ ان کو گولیاں ضرور مارنی ہیں. آپ خود ایک اچھا کام، آپ کو فرض ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کریں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ فوج اپنا رول جو ہے وہ ری ڈیزائن کرے گی، سوچے گی اور ملک میں یہ ٹینشن کو ختم کرے گی. اس نظام کے، اس موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک تباہی کی طرف جائے گا، گڑھے کی میں جائے گا. اور ایک وقت آئے گا اگر اس کو آپ 5 سال نہیں روکیں گے تو وہ جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا جی، بک سے سیرتے ہوں گے، فوج بھی اپنے گھر چاہے گی. پھر فوج کا ادارہ سب سے زیادہ فوج کا ادارہ افیکٹ ہوگا. آپ کو تنخواہیں نہیں ملے گی، سول سرونٹس کو تنخواہیں نہیں ملیں گی. تو خدا را اس پہ بچائیں ملک کو. تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اچھی امید رکھتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.